a copy of letter number so-and-so dated 19 November 2025 regarding the subject resolution unanimously passed by Provincial Assembly of Sindh, received from the Director Legislation, Provincial Assembly of Sindh, moved by Engineer Sabir Hussain Qaim Khani MP and Mr. Mohammad Rashid Khan MPA, and to request to take necessary action in the matter as per rules and policy. I am further directed to inform that subject matter had already been communicated via this department's letter bearing number so-and-so dated 29/4/2025 to your good office for take necessary action. You are therefore once again requested to kindly intimate this department at the earliest regarding any progress made so far, copy enclosed for ready reference. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو بھیج چکے ہیں. میرے خیال سے اس کے بعد جو ہے ہمیں ان کو فردر رپلائی کرنا چاہیے. سر حیدرآباد میں میچز پہلے بھی ہوئے ہیں, انٹرنیشنل میچز, سیریزیں بھی ہوئی ہیں, ٹیسٹ میچز بھی ہوئے ہیں, اور حیدرآباد کی ایک افادیت ہے. ریسنٹلی ایچ ایم سی نے حیدرآباد میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اس اسٹیڈیم کو ریویمپ کیا ہے. اس میں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ اور وہاں پہ گراؤنڈ, اس میں بہت اچھی طریقے سے کام ہوا ہے. میئر حیدرآباد جو ہے انہوں نے ذاتی جو ہے اپنی کاوشوں سے اس کو ایک بہت بہتر طریقے سے کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ میچز ہوں, اور ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں آپ کے اس ریزولوشن کو جو پاس ہو چکا ہے, اور اس پہ گورنمنٹ آف سندھ جو ہے آلریڈی جو ہے وہ اس کو کوآرڈینیشن میں ہے پی سی بی سے اور متعلقہ جو ادارے ان سے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اس ایشورنس کو کنسیڈر کیا جائے اور ہمارے بھائی جو ہیں صابر صاحب اپنی پریویلیج موشن کو واپس لیں. دیکھیں صابر صاحب نہیں, آپ بول چکے, سینئر منسٹر صاحب کا رپلائی آ گیا, اب آپ اس پہ زیادہ نہ بولیں. نہیں, میں ہٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ نے اپنا موقف دے دیا, آپ نے اسپیچ بھی چھوٹی کر لی. اب سینئر منسٹر صاحب کا رپلائی آ گیا, اس کے بعد بولنا صحیح نہیں لگتا. انہوں نے رپلائی تو دیا آپ کو کہ پرسو کر رہے ہیں, ان کی ایشورنس ہے. چلیں آپ ایک منٹ بول لیں جلدی کریں. چلیں. جو ہمارے سینئر منسٹر صاحب نے کہا, واقعی میں انہوں نے ایفرٹس لیے, ڈپارٹمنٹ نے لیٹر لکھا وہاں. سر جو ہمارے ایچ ایم سی نے وہاں کام کیا ہے, لیکن سر جو میری اطلاعات آئیں کہ پی سی بی کے جو آفیشلز نے وہاں وزٹ کیا تو سر انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہمارے مطابق نہیں ہے, اس کو ہم بہتر کریں گے. سر ایک بات ہے کہ جب پورے ملک میں وہ اپنے اسٹیڈیم بناتے ہیں تو نیاز اسٹیڈیم تو سر ہماری حیدرآباد والوں کی ملکیت ہے, جو ان کو ہم نے ایز اے گفٹ دیا کہ آپ یہاں ٹیسٹ میچ کروائیں. پی سی بی نے سر پورے سندھ میں کہیں پہ بھی اسٹیڈیم نہیں بنائے. تو سر میں یہ اگر یہ ہو جائے, آپ اس کو بجائے کہ اس کو وہ کریں, میں نوٹ پریس کروں گا, لیکن سر اس کو اگر یہ کر لیں کہ ہماری سینئر منسٹر صاحب یہ کر دیں کہ ہم حیدرآباد والے جو لوگ ہیں ان کی میٹنگ پی سی بی والوں سے ارینج کریں اپنے آفس میں, وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کر دیں تاکہ ہماری یہ چیز پہ بھی ہو جائے اور ان کے لیٹر پہ جو انہوں نے کیا اب تک اقدامات وہ بھی سامنے آ جائیں. دیکھیں سینئر منسٹر صاحب نے بہت اچھا رپلائی دیا ہے اور وہ اس کو پرسو بھی کریں گے. اگر سینئر منسٹر صاحب کچھ بولنا چاہیں. جی, جیسے ہم نے کہا کہ ہماری وضاحت کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے تمام شہروں میں, اور سر ابھی صرف حیدرآباد کی بات ہو رہی ہے, آپ کے اور ہمارے شہر سکھر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیم بن چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی سکھر میں بھی میچز ہوں, جس طرح آپ کے پی ایس ایلز ہوتے ہیں, آپ کے انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں, یہ سکھر میں ہوں, حیدرآباد میں ہوں, کراچی میں ہوں, اور سندھ کے ہر ضلع میں جتنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ بھی ہم اسٹیڈیم بنائیں اور انٹرنیشنل میچز ہوں, تاکہ وہاں کی جو عوام ہے, پبلک ہے, اس کو بھی اسی طریقے سے چیزیں ملیں. ابھی منسٹر جام خان چور صاحب بتایا تھا کہ ان کی بھی جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب, ان سے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, انہوں نے بھی اس چیز مدعے کو اٹھایا ہے. سب مطلب ہم سب چاہتے ہیں, کیونکہ جب اسٹیڈیم موجود ہے اور اس سے ٹیلنٹ بھی ابھرے گا, جب وہ اسٹیڈیم ہوں گے, اس طرح کے میچز ہوں گے, کہ وہاں پہ پھر آپ کا ٹیلنٹ بھی آئے گا اور پورے پاکستان کے ہر حصے سے ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے آئے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی آپ کی وہ کوشش ہے جس کو پوری اسمبلی آپ کو انڈورس بھی کر رہی ہے, سپورٹ بھی کر رہی ہے. تھینک یو سر. جی جام خان صاحب, آپ کچھ بولنا چاہیں گے اس پہ؟ ہمارا ہسٹوریکل اسٹیڈیم ہے, بلکہ سندھ کا نیاز اسٹیڈیم, اور کافی عرصے سے وہاں پہ میچز انٹرنیشنل نہیں ہوئی تھی. سر یہ جو نیاز اسٹیڈیم پی سی بی کے پاس تھا, اور مجھے سال یاد پڑتا ہے 2015-16 میں پی سی بی نے اس کا ٹیک کیئر نہیں کیا اور بڑی ڈیٹوریشن ہوئی, بالکل تباہ حال تھا.
और म्यूनसिपल कमेटी कासिमाबाद ने इसको टेक ओवर उस वक्त किया, पीसीबी ने जब इसको तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद ने इसको जो अपने रिसोर्सेज से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिसोर्सेज थे, उसको इससे, जैसे सीनियर मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर साहब ने बताया कि रीवैम्प किया है और रिहेबिलिटेट। उसके बाद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, मैं भी उनके साथ था, और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर पीसीबी के चेयरमैन को कहा, और उनकी मेहरबानी, वो राज़ी भी हुए हैं। इसको रिहेबिलिटेट जो हमने किया है, हमने कहा हमने इसको इस हाल में बेहतर कर दिया है नियाज़ स्टेडियम को। और चीफ मिनिस्टर साहब ने और मिनिस्टर हमारे खेल ने एक स्कीम भी ऐड की है फ्लड लाइट्स की नियाज़ स्टेडियम के लिए, चीफ मिनिस्टर साहब। और 4 दिन पहले पीसीबी के चेयरमैन ने एक टीम भेजी थी अपनी नियाज़ स्टेडियम को के लिए खेल बहाल करने के लिए, और जो कमियां पेशियां जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रह गई हैं उनको दूर करने के लिए एक टीम भेजी थी। कोई नियाजी साहब थे, वो आए हैं, और मेयर हैदराबाद के साथ उनका जॉइंट विजिट हुआ है, उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, और ये चीज़ आगे बढ़ रही है कि हम इसको पाकिस्तान लेवल के लिए फर्स्ट क्लास मैचेस, प्रेसिडेंशियल मैचेस वहाँ पे करवाएं, और इंशाल्लाह ताला हम सही सिमत में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला नियाज़ स्टेडियम की जो ग्लोरी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहाल करेगी। थैंक यू।